میں عبد القادر ہوں اور اس کو تحریر کیا ہے ثروت نذیر نے۔ اور سب سے زیادہ شکریہ میں اپنے بچپن کے دوست عبد القادر کا ادا کرنا چاہتا ہوں، جس کی درست اور راستے رہنمائی نے مجھے زندگی بھر کی ندامت اور شرمساری سے بچا لیا۔ اگر وہ مجھے نہ سمجھاتا تو میں آج آپ سب لوگوں کے سامنے سر اٹھائے نہ کھڑا ہوتا۔ اس نے مجھے دین اور دنیا دونوں میں سرخرو کر دیا۔ تھینک یو عبد القادر، تھینک یو سو مچ۔ تالیاں تالیاں۔ میرا کتنی دیر صوفے پر یوں ساکت و جامد بیٹھی رہیں کہ اگر ذرا سی بھی ہلی تو روشنی، نور کی دھنک، رنگ لہریں اس لاؤنج سے غائب ہو جائیں گی۔ بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، خوشی اور فخر کے آنسو ستاروں کی مانند ان کے چہرے پر جگمگا رہے تھے۔ شفق فالحانہ انداز سے میرا کی جانب بڑھی اور ان کے گلے لگ گئیں۔ I am so glad to see you here میرا۔ میرا کے گالوں پر بوسے دینے کے بعد ان کو کندھوں سے پکڑ کر بغور دیکھا۔ مائی گاڈ، کیا حال بنا رکھا ہے تم نے، اتنی کمزور، رنگ کتنا پیلا لگ رہا ہے تمہارا، شفق فکر مندی سے بولی اور ان کو اپنے ساتھ لے کر لاؤنج میں داخل ہو گئی۔ شفق کا گھر کلفٹن کے بہت پوش ایریا میں تھا، بے حد وسیع و عریض، بے حد جدید اور خوبصورتی سے سجا ہوا۔ لاؤنج کی کھڑکیوں سے سمندر کا تا حد نکاح تک پھیلا ہوا پانی نظروں کو بہت بھلا معلوم ہوتا تھا۔ ہوا میں سمندر کی نمی اور تیزی پائی جاتی تھی۔ میرا تھکے تھکے انداز سے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر بیٹھ گئیں۔ تم نے بہت اچھا کیا جو آ گئیں، اب دیکھنا تمہیں کتنا مزہ کراؤں گی، خوب ہلا گلا کریں گے۔ شفق میرا کا ہاتھ تھپک کر بولی۔ میرا نے متشکر نظروں سے شفق کی جانب دیکھا۔ ان کی بچپن کی دوست بہت پرخلوص اور محبت کرنے والی شخصیت تھی۔ پرخلوص دوست کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے، آپ کو سہارا دینے والا، آپ کی فکروں کو بانٹنے والا، آپ کی رہنمائی کرنے والا، آپ کا راز دل۔ شفق میں یہ سب کچھ تھا۔ سچ کہوں شفق، میرا تو کہیں بھی جانے کو دل نہیں چاہتا۔ میں تو عبد الصمد کے اصرار پر آ گئی ہوں، انہوں نے مجھے زبردستی بھیجا۔ ویری سیڈ، تم سے اچھے تو عبد الصمد بھائی ہیں، کتنا خیال ہے انہیں تمہارا، اور تمہیں؟ شفق منہ پھلا کر بولی۔ آئی ایم سوری شفق، میں تو بس یوں ہی، دراصل تم تو جانتی ہو کہ میں کس اسٹیٹ آف مائنڈ سے گزر رہی ہوں۔ میرا شفق کی ناراضی سے گھبرا کر وضاحت کرنے لگی۔ اوفو، اسٹوپڈ ہو تم، میں تو تم سے مذاق کر رہی تھی۔ چلو جلدی سے اپنا موڈ ٹھیک کر لو، میں نے اوپر سی ویو کی جانب تمہارا کمرہ سیٹ کر دیا ہے، تم جلدی سے فریش ہو کر آؤ، پھر اچھی سی چائے پیتے ہیں۔ شفق مسکرا کر بولی۔ شفق، بچے نظر نہیں آ رہے؟ شرمین، شعیب؟ میرا کی آواز میں بے پناہ محرومی تھی۔ شعیب تو بینک کی طرف سے کورس پر ابو ظبی گیا ہوا ہے، اور شرمین وہ اپنی کسی دوست کی طرف گئی ہے، بس آنے ہی والی ہوگی۔ شرمین شفق کی بیٹی بہت خوبصورت اور نازک سی تھی۔ عبد القادر کے لیے جن چند لڑکیوں کے بارے میں میرا سوچا کرتی تھی ان میں سے ایک شرمین بھی تھی، مگر اس بار جب عبد القادر کی شخصیت میں تبدیلی آئی تو میرا کے کہنے پر کہ کیا تم شرمین کے لیے عبد القادر جیسے لڑکے کو پسند کرو گی، شفق کی خاموشی نے میرا کو بہت مایوس کیا تھا۔ میرا جانتی تھی شرمین ماڈرن ایلیٹ کلاس کی نمائندہ لڑکی ہے، اس کی بول چال، اس کا لباس، اس کی پارٹیاں، اس کی دوستیاں، سب میں بے پناہ آزادی چھلکتی تھی۔ کبھی کبھار تو شفق اس کی بے حد آزادی سے خائف بھی ہو جاتی۔ اس کا گھر سے لیٹ آنا، لڑکوں کے ساتھ فورن ٹور پر چلے جانا، مگر ہمیشہ میرا نے شفق کو تسلی دی، یار ہم لوگوں نے بھی اپنی جوانی میں یہی کچھ کیا تھا، انجوائے کرنے دو اس کو، یہ عمر۔ میرا نے اپنے کمرے میں آ کر سامنے کے پردے پیچھے ہٹائے۔ وہ کتنی دیر مبہوت سی سمندر کو دیکھتی رہیں، اس کے ساحل سے ٹکراتی لہریں، سمندر کا پر ہول شول، بہت دور پانی اور آسمان کا ملاپ، کتنی پراسراریت تھی ان سب کے اندر۔
میرا کو وہاں کھڑے کھڑے عجیب سی ہیبت محسوس ہونے لگی۔ یہ نمکین پانی کا پیالہ، اس میں کتنی قوت تھی، کتنی طاقت تھی کہ اگر یہ پانی چاہے تو تمام حدوں کو توڑ کر اس معمولی سے گھر کو نیست و نابود کر دے۔ مگر وہ ایسا نہیں کرتا، بلکہ اس کی لہریں ہر بار اس کے بہت ہی قریب سے ہو کر واپس لوٹ جاتی ہیں۔ کون ہے جس نے ان لہروں کو باندھ رکھا ہے، روک رکھا ہے، کنٹرول کر رکھا ہے؟ کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہیں قریب کی کسی مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز بلند ہوئی تھی۔ میرا کو یوں لگا جیسے ان کے ذہن میں ابھرنے والے سوال کی لہروں کو کسی نے واپس دھکیل کر انہیں جواب دے دیا ہو۔ ارے میرا آنٹی، آپ! السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ شرمین محبت سے میرا کی جانب بڑھی۔ میرا حیرانی سے یک ٹک شرمین کو دیکھتی چلی گئی۔ تنگ جینز، مختصر ٹی شرٹ میں ملبوس بالوں کو اداؤں سے چھلاتی شرمین کی جگہ شلوار قمیض اور سر پر حجاب اوڑے ہوئے شرمین کھڑی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں، اور آپ؟ بیٹا آپ کیسی ہیں؟ وہ اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ اس نے چائے کی پیالی کو سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اللہ کا شکر ہے آنٹی، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ کب آئیں آپ؟ ممی نے مجھے بتایا ہی نہیں، ورنہ میں اپنی فرینڈ کے گھر نہ جاتی۔ شرمین محبت سے بولی۔ بس بیٹا 4 بجے والی فلائٹ سے آئی ہوں۔ میرا بغور شرمین کو دیکھتے ہوئے بولی، جس کے چہرے پر میک اپ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ بال مکمل طور پر اسکارف میں مقید تھے۔ عام سی شلوار سوٹ میں بھی وہ بہت دل فریب اور پاکیزہ لگ رہی تھی۔ اس کے حسن میں کچھ ایسی عظمت آ گئی تھی جو دیکھنے والے کی نظروں میں احترام لے آتی تھی۔ آنٹی، آپ نے بہت اچھا کیا یہاں آ کر۔ اب میں آپ کو جلدی جانے نہیں دوں گی، مجھے بہت سی باتیں کرنا ہے آپ سے، شرمین بے حد اپنائیت سے بولی۔ میرا کو وہ شرمین بھی یاد تھی جب بھی کراچی شفق کے پاس آتی تو اس سے گھڑی 2 گھڑی ہی ملاقات ہو پاتی، یا تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہی ہوتی یا پھر اپنے کمرے میں بند موبائل فون اور کمپیوٹر پر مصروف ہوتی۔ کیوں نہیں میری جان، مجھے بھی تم سے باتیں کر کے بہت اچھا لگے گا۔ انفیکٹ تمہیں دیکھ کر تو مجھے عبد القادر یاد آ گیا۔ میرا کے رہنے میں بے پناہ اداسی در آئی تھی۔ کچھ پتہ چلا عبد القادر کا؟ مجھے ممی نے بتایا تھا ان کے بارے میں۔ مجھے بہت افسوس ہوا سن کر، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یوں کوئی کانٹیکٹ چھوڑے بغیر۔ دس از ناٹ فیئر۔ شرمین میرا کے چہرے پر اداسی دیکھ کر بولی۔ میرا خاموش رہی۔ وہ کیا بتاتی کہ عبد القادر کے جانے کے پیچھے کی وجہ ان کی اپنی تخلیق کردہ تھی۔ یہ جدائی ان کے اپنے پیدا کردہ حالات کا نتیجہ تھی۔ آنٹی، آپ بھی حیران ہوئی ہوں گی نا مجھے دیکھ کر، ہے نا؟ شرمین نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں وہ تو ہے۔ ٹو بی ویری فرینک، میں نے جب پہلی بار آپ کی برتھ ڈے پارٹی پر عبد القادر کو دیکھا تھا تو مجھے بھی بہت عجب سا لگا۔ انفیکٹ مجھے بہت تجسس ہوا کہ ایک شخص اتنا کیسے بدل سکتا ہے۔ آپ جانتی ہیں آنٹی، عبد القادر کی ایک آکسفورڈ کی دوست ٹینا میری کلاس فیلو کی فرسٹ کزن ہے۔ ٹینا اکثر میری کلاس فیلو سے اپنے دوستوں کا ذکر کرتی تھی، اور ان میں سب سے نمایاں نام عبد القادر کا تھا۔ آکسفورڈ کا پرنس چارمنگ تھا وہ۔ ٹینا نے میری دوست کو اپنی یونیورسٹی کے زمانے کی کتنی ہی تصاویریں ای میل کی تھیں۔ ان میں عبد القادر سب سے اسمارٹ، سب سے ڈیشنگ تھا۔ انگریز لڑکیوں کے چھرمٹ میں، نائٹ کلب میں ڈرنک کرتے ہوئے۔ مگر آپ کی پارٹی میں عبد القادر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کوئی انسان کیسے اتنا بدل سکتا ہے؟ ایک طرح سے مجھے عبد القادر نے سوچنے پر مجبور کر دیا، زندگی کے اس پہلو کی طرف جس پر شاید میں کبھی بھی غور نہ کرتی۔ عبد القادر کی چینج پرسنالٹی نے مجھے انسپائر کیا، اور پھر شاید میری نیت صاف تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راستے آسان اور سیدھے کر دیے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ کسی انسین فورس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے صراط مستقیم پر لے آئی۔ شفق کے اس
मध्यम मध्यम रोशनियों वाले लाउंज में यकदम बेपनाह रोशनी उतर आई थी। नूरानी उजाले से पूरा कमरा ज़ूफ़िशा हो गया था। अब्दुल कादिर के वजूद की रोशनी ने कहाँ कहाँ उजाले किए थे, मीरा को अब मालूम हो रहा था। शफक लाउंज में दाखिल हुई तो मीरा सोफे पर खामोश बैठी थी। मुझे किचन में शर्मीन की आवाज़ आ रही थी, चली गई वो? शफक उनके पास बैठकर बोली। मीरा ने चौंक कर शफक की जानिब देखा। हाँ, शर्मीन अभी मेरे पास ही थी, वो ईशा की नमाज़ पढ़ने गई है। शर्मीन बहुत बदल गई है शफक, बिल्कुल अब्दुल कादिर की तरह। तुमने मुझसे जिक्र नहीं किया कभी? मीरा शिकायती लहजे में बोली। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मीरा तुमसे। कुछ देर के बाद शफक रंजीदगी से बोली। अरे इट इज़ ओके शफक, कोई बात नहीं, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? अगर तुमने मुझसे जिक्र नहीं किया तो। मीरा शफक को शर्मिंदा देखकर जल्दी से बोली। मीरा, मैं शर्मिंदा इसलिए हूँ कि मैंने एक दोस्त होते हुए तुम्हें सही मशवरा नहीं दिया। मैंने ही तुमसे कहा था कि अब्दुल कादिर की ज़िंदगी में ज़रीन। भूल जाओ शफक, फॉरगेट इट। नहीं मीरा, आई एम रियली सॉरी। मुझे इस बात पर बहुत दुख है कि मैंने तुम्हें गलत मशवरा दिया था। जब से शर्मीन ने खुद को बदला है तब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। शर्मीन की मुझसे मोहब्बत, बल्कि फैमिली के हर फर्द से मोहब्बत, मेरी हर बात को अहमियत देना, मुझे टाइम देना, घर पर रहना, कितनी पॉजिटिव चेंज आ गया है शर्मीन में। और यकीनन अब्दुल कादिर भी ऐसा ही हो गया होगा। फिर क्यों हमने चाहा कि वो दोबारा से वैसा बन जाए? मैं अब कभी नहीं चाहूँगी कि शर्मीन दोबारा से वैसी बन जाए। तुम अपने आप को इल्ज़ाम मत दो शफक, गलती मेरी ही थी। मुझसे ही सब्र नहीं हुआ, मैंने उसे टाइम ही नहीं दिया कि वो मुझे अपनी नेकियों, अपनी अच्छाइयों से मुतारिफ़ करवाता। मैंने उसके ज़ाहिरी हुलिये से बदज़न होकर उसके बातिन की खूबसूरती को महसूस ही नहीं किया और उसकी ज़िंदगी में उन लोगों को शामिल करना चाहा जो दोबारा उसे पहले जैसा बना दें। कितना बड़ा गुनाह हो गया शफक मुझसे। मेरी बेसब्री ने ये दिन दिखाया है मुझे कि मेरा बेटा खुद मुझसे बदज़न होकर मुझसे दूर हो गया। काश हम दोनों ने अब्दुल कादिर के लिए वो गलत फ़ैसला ना किया होता तो आज मुझे शर्मीन के लिए अब्दुल कादिर से बढ़कर और कोई ना होता। परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट लड़का। मीरा ने चौंक कर शफक की जानिब देखा। बेसब्री की वजह से होने वाले नुकसान पर अफसोस मज़ीद बढ़ गया था। समंदर के किनारे उसकी गीली रेत पर चलते चलते वो बहुत दूर निकल आई थीं। उन्होंने अपने पैरों की जानिब देखा। वधिया सफ़ेद पैरों पे लिपटी हुई रेत उनको कितना बदनुमा बना रही थी। समंदर की शोरीदा लहर उस तक आते आते दम तोड़ चुकी थी, मगर फिर भी उसने मीरा के पैरों को रेत से साफ कर दिया। वो कितनी देर इसी मशगले में मसरूफ़ रहीं। हवा की तेज़ी से उनके बाल और कपड़े फड़फड़ा रहे थे। उन्होंने एक हाथ से उड़ती शॉल को समेटा और दूसरे हाथ से अपने चेहरे पर बिखरे हुए बालों को इकट्ठा किया। वो चुपचाप खड़ी समंदर की वसत, उसकी गहराई को महसूस करती रहीं। मीरा ने बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारी थी। इतनी फरागत उन्हें कभी नसीब नहीं हुई थी। उन्होंने हमेशा ज़िंदगी में दौलत, कामयाबी, बुलंदी को ही अपना मतमाए नज़र समझा था। बाकी सब चीज़ें उनके लिए सानवी थीं। मगर आज इन लम्हों में उन्हें एहसास हो रहा था कि उनकी तरतीब कितनी उलट थी। अल्लाह और उसके बंदे दौलत और उससे हासिल होने वाली कामयाबी और बुलंदी से कहीं पहले आते हैं, बल्कि बहुत पहले। मेरी सज़ा बहुत तवील होती जा रही है। मैं कब की हार गई हूँ। मैंने तुम्हारी ज़ात की रोशनी को कहाँ कहाँ नहीं महसूस किया। बस अब आ जाओ मेरे बच्चे, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ। आ जाओ,
بس آ جاؤ۔ میرے عبد القادر۔ میرا وہیں ساحل سمندر پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئیں۔ ان کی آنکھوں سے سمندر کا سارا نمکین پانی سیراب کی مانند رواں تھا، اور جب آنکھوں سے نمکین پانی رواں ہوتا ہے تو اس میں وہ تیزی، وہ جوار بھاٹا ہوتا ہے کہ وہ انسان کے اندر برسوں سے بنائے ہوئے اعتقادات، نظریات، خیالات کی بلند و بالا چٹان نما عمارتوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ میرا کی ہستی پوری کی پوری ان آنسوؤں سے ڈھہ گئی تھی۔ عبد القادر، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، عبد القادر، واپس آ جاؤ، 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 واپس آ جاؤ۔ عبد القادر نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے سامنے نیل کا وسیع و عریض دریا ٹھاٹے مار رہا تھا۔ یوں لگا جیسے یہ آواز اس پانی کے دوش پر بہتی ہوئی اس تک آ پہنچی ہو۔ ممی؟ بے ساختہ عبد القادر کے منہ سے نکلا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک چھوٹا بچہ بھاگتا ہوا ان کے سامنے سے گزرا۔ اس کے پیچھے کالے عبائے میں ایک مصری عورت ہانپتی کانپتی ہوئی بھاگی چلی جا رہی تھی۔ عبد القادر! وہ اس بچے کو پکار رہی تھی۔ عبد القادر نے حیرانی سے اس ماں اور بیٹے کو دیکھا۔ نہیں، نہیں، یہ اس ماں کی پکار نہیں تھی، یہ تو اس کی ممی کی آواز تھی، ہو بہو اس کی ممی کی آواز۔ عبد القادر اداسی سے بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کو اپنا ارد گرد بہت اجنبی سا لگنے لگا تھا۔ یہ ملک، یہ شہر، یہاں کے لوگ، یہاں کی عورتیں، ہر ایک چیز سے اس کا دل اچاٹ سا ہو گیا۔ اداسی کی شدید لہر اس کے رگوں پے میں سرایت کر گئی تھی۔ میں کیوں اپنوں سے ملے بغیر، بتائے بغیر یہاں آیا ہوں؟ کیا میں انہیں سزا دینا چاہتا تھا؟ کیا میں ممی سے خفا ہوں؟ میں اپنے آپ سے جھوٹ بولتا رہا، دھوکہ دیتا رہا۔ میں یہاں پڑھنے آیا ہوں، دین کا علم، ایک مکمل باشعور، با علم، با عمل اسکالر، لیکن میں نے اسلام کی اصل روح کو سمجھا ہی نہیں۔ میں تو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا۔ توحید کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ ان کو دکھ دینا ہے اور میں نے ان کو دکھ دیا۔ دانستہ یا نادانستہ میں نے ان کو سزا دینی چاہی، ان کو اپنی جدائی، گمشدگی کا عذاب دیا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔